بہت پہلے زمانے کی بات ہے، کسی دور دراز مقام پر ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ نہ بہت زیادہ امیر تھا اور نہ ہی غریب، بلکہ درمیانی حال کا محنتی اور سمجھدار انسان تھا۔ اس نے سادگی کی زندگی گزاری تھی اور اپنی محنت کی کمائی سے اپنے گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس شخص کے 3 نوجوان بیٹے تھے۔ تینوں بیٹے نہایت خوبصورت، مضبوط جسم والے اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے باقاعدہ مدرسے یا اسکول کی تعلیم تو حاصل نہ کی تھی، مگر عقل، فہم اور سمجھ بوجھ میں کسی پڑھے لکھے انسان سے کم نہ تھے۔ وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے، بزرگوں کی بات غور سے سنتے اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام محمد تھا۔ اس کی عمر 21 سال تھی اور سب بھائیوں میں سب سے زیادہ مضبوط، سنجیدہ اور بردبار تھا۔ درمیانے بیٹے کا نام احمد تھا، جس کی عمر 18 سال تھی۔ احمد نہایت تیز فہم، حاضر جواب اور معاملہ فہم نوجوان تھا۔ اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام اون تھا، جس کی عمر 16 سال تھی۔ اون عمر میں چھوٹا ضرور تھا، مگر عقل، ہوشیاری اور چالاکی میں اپنے دونوں بھائیوں سے کسی طرح کم نہ تھا۔ ایک دن ان کے والد نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے بیٹوں کو پیار کیا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور شفقت بھری نظروں سے انہیں دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولے، میرے پیارے بیٹو، میں نے زندگی بھر محنت کر کے تمہیں پالا ہے۔ میرے پاس نہ بہت سا مال ہے اور نہ ہی سونے چاندی کے خزانے۔ میرے مرنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ زیادہ دن نہیں چلے گا، اس لیے تم مجھ سے دولت کی امید نہ رکھنا۔ پھر انہوں نے ذرا توقف کیا اور کہا، لیکن میں نے تمہیں 3 ایسی چیزیں دی ہیں جو کسی خزانے سے کم نہیں۔ پہلی یہ کہ میں نے تمہیں صحت مند اور طاقتور بنایا ہے۔ دوسری یہ کہ میں نے تمہیں ہتھیار چلانا سکھایا ہے تاکہ تم ماہر سپاہی بن سکو۔ اور تیسری یہ کہ میں نے تمہارے دل سے خوف نکال دیا ہے تاکہ تم بہادر بنو اور کسی ظالم سے نہ ڈرو۔ اس کے باپ نے نہایت سنجیدہ لہجے میں 3 نصیحتیں کی۔ ہمیشہ ایماندار رہنا، کیونکہ ایمانداری انسان کو ذلیل ہونے سے بچاتی ہے۔ محنت سے جینا، چوری اور فریب کے راستے سے دور رہنا اور صبح سویرے اٹھ کر زندگی کا آغاز کرنا۔ اس سے تمہیں کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ باقی اپنی قسمت کا فیصلہ تم خود کرنا۔ پھر باپ نے بتایا، میں نے تمہارے لیے 3 گھوڑے تیار کر رکھے ہیں، ایک کالا، ایک سفید اور ایک خاکی رنگ کا۔ تمہارے تھیلوں میں 1 ہفتے کی خوراک بھی رکھ دی ہے۔ اب تم سفر پر روانہ ہو جاؤ، دنیا کی سیر کرو، مختلف لوگوں کو دیکھو، کیونکہ جب تک انسان دنیا نہیں دیکھتا وہ مکمل انسان نہیں بنتا۔ جاؤ اپنی قسمت آزماؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ یہ کہہ کر باپ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ تینوں بھائی کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں عزم کیا کہ وہ اپنے باپ کی نصیحتوں پر ہمیشہ عمل کریں گے۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی تینوں بھائیوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ دن بھر چلتے رہے، میدانوں، وادیوں اور جنگلوں سے گزرتے رہے۔ شام تک وہ اپنے گھر سے بہت دور نکل آئے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے ایک ویران اور سنسان جگہ پر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھوڑوں سے اترے، انہیں باندھا، کھانا کھلایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ جگہ نہایت خاموش تھی، دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی تھی۔ تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا، یہ جگہ ویران ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم تینوں ایک ساتھ نہ سوئے۔
ہم باری باری پیرا دیں گے۔ سب سے پہلے پیرے کی باری محمد کی آئی۔ احمد اور اون لیٹ کر سو گئے، جبکہ محمد تلوار ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا اور کبھی تلوار سے کھیلتا، کبھی ارد گرد نظر دوڑاتا اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کرتا رہا۔ رات چاندنی تھی، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک جنگل کی طرف سے ایک آواز آئی۔ محمد فوراً ہوشیار ہو گیا اور تلوار مضبوطی سے تھام لی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک شیر جنگل سے نکل آیا۔ اس نے انسانوں کی بو سونگھی اور کھلے میدان کی طرف بڑھنے لگا۔ محمد نے شیر کو دیکھا، مگر نہ وہ ڈرا اور نہ گھبرایا۔ اسے اپنے باپ کی بات یاد آ گئی کہ بہادر کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے، لیکن محمد کو اپنے سوئے ہوئے بھائیوں کی فکر تھی۔ اس نے فوراً ایک طرف دوڑ لگائی تاکہ شیر اس کا پیچھا کرے اور بھائیوں کے قریب نہ آئے۔ شیر واقعی اس کے پیچھے لپکا۔ کچھ فاصلے پر جا کر محمد نے مڑ کر شیر پر تلوار کا وار کیا۔ شیر زخمی ہو گیا اور دھاڑتا ہوا محمد پر جھپٹا۔ محمد پیچھے ہٹا اور پوری قوت سے شیر کے پنجے پر وار کیا۔ شیر نے ایک بار پھر پوری طاقت جمع کی اور محمد پر ٹوٹ پڑا، مگر محمد نے اس بار پورے زور سے تلوار شیر کے سر پر دے ماری۔ شیر وہی گر پڑا اور دم توڑ گیا۔ محمد نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے شیر کی کھال کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اسے اپنے کرتے کے اندر کمر سے باندھ لیا تاکہ بعد میں ثبوت کے طور پر دکھا سکے۔ پھر وہ واپس آ کر ایسے بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد محمد کا پیرا ختم ہوا، وہ لیٹ کر سو گیا۔ اب پہرے کی باری منجلے بھائی احمد کی تھی۔ احمد نے خاموشی سے تلوار سنبھالی اور چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں بھائی گہری نیند سو رہے تھے اور احمد پوری توجہ سے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ رات چاندنی تھی، مگر ماحول میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کہیں کہیں چینگر بول رہے تھے۔ احمد نہایت ہوشیاری سے پہرا دیتا رہا، مگر اس کی باری میں کوئی خاص واقعہ نہ آیا۔ کچھ دیر بعد احمد نے اپنے بھائی اون کو جگایا اور خود آرام کرنے لیٹ گیا۔ یوں پہلی رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح ہوتی تو تینوں بھائی بیدار ہوئے۔ انہوں نے وضو کیا، ناشتہ کیا اور اپنے گھوڑوں کو تیار کیا، پھر اللہ کا نام لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ پورا دن چلتے رہے۔ راستے میں پہاڑ آئے، تنگ گھاٹیاں آئیں، سرسبز میدان بھی ملے اور سنسان علاقے بھی۔ سورج ڈھلنے لگا تو شام کے وقت وہ بڑے اور بلند پہاڑ کے سامنے جا پہنچے۔ اس پہاڑ کے دامن میں ایک گھنا درخت کھڑا تھا، جس کے نیچے ایک صاف اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ چشمے کے قریب ہی ایک گہری غار بھی نظر آ رہی تھی، مگر تینوں بھائیوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس غار میں سانپوں کا بادشاہ اژدہا سلطان رہتا ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ رات یہیں گزار لی جائے۔ تینوں بھائیوں نے گھوڑوں کو چشموں کا پانی دیا، انہیں درخت سے باندھا، ان کی پیٹھ صاف کی اور آگے چارہ ڈال دیا۔ پھر خود چشمے کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے پھر وہی فیصلہ کیا جو پہلی رات کیا تھا، ہم باری باری پہرا دیں گے۔ پہلے پہرے کی باری پھر محمد کی آئی۔ محمد نے پہرا دیا، مگر اس کی باری میں کوئی غیر معمولی بات پیش نہ آئی۔ اس کے بعد وہ لیٹ کر سو گیا۔ اب پہرے کی باری احمد کی تھی۔ چاندنی رات تھی، پہاڑ کی خاموشی میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ احمد تلوار تھامے بیٹھا تھا کہ اچانک اسے غار کی طرف سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی ہی دیر میں غار کے اندر سے ایک بہت بڑا اژدہا نکلا۔ اس نے اپنا لمبا پھن اٹھایا اور زور سے پھنکار ماری اور آہستہ آہستہ چشمے کی طرف بڑھنے لگا۔ احمد نے اژدہے کو دیکھا، مگر وہ ذرا بھی نہ گھبرایا۔
اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، میرے بھائیوں کی نیند میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ فوراً آہستہ سے اٹھا اور کھلے میدان کی طرف دوڑ لگا دی۔ اژدہا اس کی حرکت دیکھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ کچھ فاصلے پر جا کر احمد رک گیا۔ اس نے تلوار مضبوطی سے تھامی اور پوری توجہ کے ساتھ اژدہے کا سامنا کیا۔ جیسے ہی اژدہا قریب آیا، احمد نے پوری قوت سے تلوار اس کے ناک کے قریب دم پر ماری۔ اژدہا تڑپ کر زمین پر لوٹنے لگا۔ احمد نے موقع غنیمت جانا اور دوسرا وار اس کی پیٹھ پر کیا۔ اژدہا زور زور سے بل کھانے لگا، مگر احمد نے ہمت نہ ہاری۔ تیسرے اور فیصلہ کن وار میں احمد نے پوری طاقت سے تلوار چلائی، جس سے اژدہا وہی ڈھیر ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ احمد نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اس نے اژدہے کی کھال کا ایک لمبا پٹا کاٹا اور اپنے کرتے کے اندر کمر سے باندھ لیا تاکہ بعد میں ثبوت کے طور پر دکھا سکے۔ اس کے بعد احمد واپس آیا اور اسی جگہ ایسے بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد احمد کا پیرا ختم ہوا۔ اس نے اون کو جگایا، خود لے کر سو گیا۔ اب سب سے چھوٹے بھائی اون کی باری تھی۔ اون نے پوری توجہ کے ساتھ پہرا دیا۔ اس کی باری میں بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا اور یوں دوسری رات بھی خیریت سے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی تینوں بھائی بیدار ہوئے۔ انہوں نے چشمے کے پانی سے منہ دھوئے، ناشتہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے، اس بات سے بے خبر کہ اگلی رات انہیں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جو ان کی قسمت کا رخ بدل دے گا۔ دوسری رات کے بعد صبح ہوئی تو تینوں بھائی بیدار ہوئے۔ انہوں نے ناشتہ کیا، گھوڑوں کو تیار کیا اور اللہ کا نام لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ دن بھر چلتے رہے، پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتے رہے، حتیٰ کہ شام کے قریب وہ ایک اونچے ٹیلے کے پاس جا پہنچے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور رات کے اندھیرے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس ٹیلے کے قریب رات گزار لی جائے۔ انہوں نے آگ جلائی، کھانا پکایا اور حسب معمول پہرے کا انتظام کیا۔ پہلے محمد نے پہرا دیا، پھر احمد کی باری آئی۔ ان دونوں کے پہرے خیریت سے گزر گئے۔ آخر میں سب سے چھوٹے بھائی اون کی باری آئی۔ رات بہت اندھیری تھی، آگ بجھ چکی تھی اور چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اون خاموشی سے بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ وہ کبھی آنکھیں بند کر لیتا اور کبھی کان بند کر ارد گرد کی آہٹ سنتا۔ اچانک اس نے دور کہیں ایک مدھم سی روشنی ٹمٹماتی ہوئی دیکھی۔ اون نے دل میں سوچا، آگ بجھ گئی ہے، شاید وہاں سے آگ لے آؤں۔ یہ سوچ کر وہ ٹیلے سے نیچے اترا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اس روشنی کے سمت چل پڑا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک اکیلے اور ویران مکان کے پاس جا پہنچا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور آہستہ آہستہ پنجوں کے بل چلتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ اندر جھانکا تو دیکھا کہ مکان کے اندر آگ جل رہی ہے اور اس کے گرد تقریباً 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے چہرے سخت اور خوفناک تھے، آنکھیں پھیلی ہوئی تھی اور انداز سے صاف لگتا تھا کہ یہ چور اور ڈاکو ہے۔ وہ کسی بڑی سازش میں مصروف تھے۔ اون نے دل میں سوچا، اگر میں انہیں یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا تو یہ کسی بڑے ظلم کا سبب بنیں گے، بہتر ہے ہوشیاری سے کام لیا جائے۔ اون نے دروازہ کھولا اور مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اجنبی کو دیکھ کر ڈاکو چھونک گئے اور اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ اون نے بڑے ادب سے ڈاکوؤں کے سردار کو مخاطب کیا، حضور، میں ایک غریب مسافر ہوں، چھوٹے موٹے کام کرتا رہا ہوں، مگر اب چاہتا ہوں کہ کسی مضبوط گروہ میں شامل ہو جاؤں۔ مجھے آپ کے بارے میں خبر ملی تو حاضر ہو گیا۔ عمر پر نہ جائیں، میں سرنگیں کھودنا، خبر لانا اور حالات کا پتہ لگانا جانتا ہوں۔ میں آپ کے بہت کام آ سکتا ہوں۔ اون کی باتوں میں ایسی چالاکی اور اعتماد تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار کو اس پر یقین آ گیا۔
اس نے اون کو اپنے پاس بٹھا لیا، کھانا تیار ہوا، سب نے کھانا کھایا۔ اسی دوران اون کو معلوم ہوا کہ ان کا ارادہ اسی رات بادشاہ کے محل میں ڈکیتی ڈالنے کا ہے۔ کھانے کے بعد سب ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہو گئے، اون بھی ان کے ساتھ تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بادشاہ کے باغ کے قریب پہنچ گئے۔ مشورہ ہوا کہ سب سے پہلے اون دیوار پھلانگ کر اندر جا کر دیکھے کہ پہرہ دار سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ اون دیوار پھلانگ کر اندر گیا، اس نے دیکھا کہ پہرے دار غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ باغ کے بیچ میں ایک بڑی گھوڑی گاڑی کھڑی تھی۔ اون نے اسے دیوار کے قریب لا کر رکھا اور باہر ڈاکوؤں کو اشارہ کیا۔ جب ڈاکو ایک ایک کر کے دیوار سے اترنے لگے تو اون نے موقع پا کر ایک ایک کو خاموشی سے قابو میں کر لیا، یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ بچا۔ اس کے بعد اون محل کی طرف بڑھا۔ ایک بڑے ہال میں 3 دروازے تھے، پہرے پر موجود خادمائیں بھی سو رہی تھی۔ اون آہستہ سے پہلے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر ایک نہایت خوبصورت کمرہ تھا، قیمتی پردے لٹک رہے تھے، درمیان میں ایک پلنگ پر ایک شہزادی سو رہی تھی۔ اون نے اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور خاموشی سے باہر آ گیا۔ دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرہ پہلے سے بھی زیادہ سجا ہوا تھا، وہاں بھی ایک شہزادی چاندنی کے پلنگ پر سو رہی تھی۔ اون نے اس کے ہاتھوں سے بھی انگوٹھی لے لی۔ تیسرے کمرے میں ایک نہایت حسین شہزادی سو رہی تھی۔ اون نے اس کے کان سے ایک بالی اتاری اور فوراً وہاں سے نکل آیا۔ اون باغ سے نکل کر دیوار پھلانگ گیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے ٹھکانے کی طرف واپس آ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بھائی محمد اور احمد ابھی تک سکون سے سو رہے تھے۔ اون خاموشی سے بیٹھ گیا اور اسے تلوار سے کھیلنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبح ہوئی تو تینوں بھائی ناشتہ کرنے بیٹھے۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے کی سفر پر روانہ ہو گئے، اس بات سے بے خبر کہ آج شہر میں ان کے کارنامے کا چرچا ہونے والا ہے۔ صبح ہوتے ہی پورے شہر میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ گلیوں، بازاروں اور محل کے ارد گرد لوگ جمع ہونے لگے۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، رات محل میں کوئی آیا تھا مگر نہ کوئی شور ہوا نہ کوئی نقصان۔ بادشاہ کو جب خبر دی گئی تو وہ فوراً اپنے تخت پر آ بیٹھا۔ دربار سجا، وزیر مشیر اور سپہ سالار سب حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے گہری سانس لے کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہمارے محل میں داخل ہو جائے اور کسی کو خبر تک نہ ہو؟ اگر آج صرف زیور لیا گیا ہے تو کل جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی وقت تینوں شہزادیاں دربار میں حاضر ہوئیں، ان کے چہرے زرد تھے اور آنکھوں میں حیرت۔ سب سے بڑی شہزادی نے آگے بڑھ کر کہا، ابا جان، ہمارے رات کمروں میں کوئی آیا تھا، ہمارے زیورات غائب ہیں مگر ہمیں ذرا سی آہٹ تک محسوس نہ ہوئی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، پورے شہر میں اعلان کر دو، جو شخص یہ ثابت کر دے کہ وہی رات محل میں آیا تھا اسے انعام دیا جائے گا، اور اگر وہ نیک نیت ہوا تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ ڈول پیٹے گئے، منادی کی گئی، جو شخص رات محل میں آیا تھا وہ دربار میں حاضر ہو۔ بادشاہ کی طرف سے سونے، عزت اور انعام کا وعدہ ہے۔ یہ اعلان سن کر پورا شہر حیران رہ گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کون ہو سکتا ہے، انسان یا جن؟ کئی دن گزر گئے مگر کوئی شخص دربار میں حاضر نہ ہوا۔ آخر ایک دن 3 مسافر دربار کے دروازے پر پہنچے۔ یہ محمد، احمد اور اون تھے۔ دربار میں پوچھا، کس کام سے آئے ہو؟ محمد نے ادب سے جواب دیا، ہم وہی اعلان سن کر آئے ہیں جو بادشاہ نے کروایا تھا۔ انہیں دربار میں داخل کر لیا گیا۔ بادشاہ نے تینوں بھائیوں کو غور سے دیکھا اور کہا، تم میں سے کون ہے جو رات محل میں داخل ہوا تھا؟ محمد اور احمد خاموش رہے۔ اون ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، جہاں پناہ، محل میں داخل ہونے والا میں تھا، مگر نیت چوری نہیں بلکہ آزمائش تھی۔ دربار میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ وزیر نے سخت لہجے میں کہا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اون نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور کپڑے میں لپٹی ہوئی 2 انگوٹھیاں اور ایک بالی سامنے رکھ دی۔ یہ دیکھتے ہی تینوں شہزادیاں چونک گئی۔ یہ تو ہماری ہے۔ بادشاہ نے اون کو آزمانے کے لیے کہا، اگر تم سچ کہتے ہو تو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔
دسترخوان بچھایا گیا، سب بیٹھ گئے۔ اون نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر نہایت ادب سے ایک نوالہ اٹھا کر رکھ دیا اور کہا، جہاں پناہ، پہلے اجازت ہو تو ایک بات عرض کر دوں۔ بادشاہ نے کہا، کہو۔ اون بولا، محل میں داخل ہوتے وقت میں نے دیکھا تھا کہ پہرہ دار غفلت میں تھے اور دروازے بغیر تالے کے تھے۔ اگر میں چور ہوتا تو بہت نقصان ہوتا۔ بادشاہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے فوراً سپہ سالار کو حکم دیا، آج ہی پہرے کا انتظام سخت کر دیا جائے۔ بادشاہ کھڑا ہوا اور اون سے کہا، تم نے ہماری عزت اور ہماری بیٹیوں کی حفاظت کی۔ ایسا ہوشیار اور بہادر نوجوان سلطنت کا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ اس نے اعلان کیا، اون کو شاہی انعام دیا جائے گا اور اسے دربار کا خاص مہمان بنایا جائے۔ محمد اور احمد نے دل ہی دل میں اپنے چھوٹے بھائی پر فخر محسوس کیا۔ اون کو شاہی مہمان بنا دیا گیا۔ محل میں اس کے لیے الگ کمرہ مقرر ہوا، بہترین کھانے اور عزت دی جانے لگی۔ محمد اور احمد بھی اس کے ساتھ ہی ٹھہرے، مگر دربار کے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ ایک اجنبی نوجوان اتنی جلدی بادشاہ کا خاص بن گیا۔ ایک رات تینوں شہزادیاں محل کے باغ میں اکٹھی ہوئیں۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی، فضا میں خاموشی تھی۔ سب سے بڑی شہزادی نے آہستہ سے کہا، وہ نوجوان جس نے ہماری عزت بچائی وہ کوئی عام آدمی نہیں۔ دوسری شہزادی بولی، ہاں، اس کی آنکھوں میں حیا بھی ہے اور عقل بھی۔ تیسری سب سے چھوٹی شہزادی جو شروع سے خاموش تھی دھیرے سے بولی، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو میں اسی کو اپنا مقدر بنانا چاہوں گی۔ یہ باتیں خادموں کے ذریعے وزیر تک پہنچ گئی۔ وزیر پہلے سے ہی اون کی عقل اور مقبولیت سے جل رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، اگر یہ نوجوان اسی طرح بادشاہ کے قریب رہا تو میرا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس نے فوراً سازش کا جال بننا شروع کر دیا۔ اگلے دن دربار لگا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو شخص میری بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہو اسے ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ وہ سچائی، بہادری اور امانت کا عملی ثبوت دے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر نے موقع دیکھ کر، جہاں پناہ، میرا خیال ہے اون کو یہ امتحان ضرور دینا چاہیے کیونکہ دعویٰ بھی اسی کا ہے۔ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اون نے ادب سے کہا، جہاں پناہ، اگر یہ آزمائش میری نیت صاف ہونے کا ثبوت ہے تو میں ہر شرط قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا، اون کو ایک رات قید خانے میں رکھا جائے۔ اگر وہ صبر، شکر اور سچائی پر قائم رہا تو وہ سرخرو ہوگا۔ محمد اور احمد یہ بات سن کر پریشان ہو گئے، مگر اون نے مسکرا کر کہا، بھائیوں، سچ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اون کو اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا۔ وہاں نہ چراغ تھا نہ بستر۔ رات گہری ہوتی گئی۔ اون نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور دعا کی، اے اللہ، اگر میں حق پر ہوں تو میری حفاظت فرما۔ اسی رات وزیر نے جلاد کو بلا کر کہا، اگر یہ قیدی زندہ رہا تو ہماری خیر نہیں۔ جلاد قید خانے میں آیا، مگر جیسے ہی اس نے اون کو دیکھا اس کے قدم رک گئے۔ اون کے چہرے پر سکون اور نور تھا۔ جلاد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ واپس جا کر وزیر سے بولا، یہ نوجوان عام انسان نہیں، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ وزیر آگ بگولا ہو گیا۔ صبح ہوئی تو قید خانے کا دروازہ کھلا۔ اون ویسے ہی سکون سے بیٹھا تھا جیسے رات کو تھا۔ بادشاہ کو خبر دی گئی۔ قیدی نے پوری رات صبر اور عبادت میں گزاری۔ بادشاہ کے دل میں اون کی عزت اور بڑھ گئی۔ محمد اور احمد نے سجدہ شکر ادا کیا، مگر وزیر کی آنکھوں میں ابھی بھی نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اصل وار ابھی باقی ہے۔ وزیر اب سمجھ چکا تھا کہ سیدھی چالوں سے اون کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس نے اس بار ایسی سازش سوچی جو بظاہر نیکی لگی مگر اندر سے زہر ہو۔ وزیر نے بادشاہ کے کان بھرے، جہاں پناہ، یہ نوجوان بظاہر نیک ہے مگر ہو سکتا ہے یہ سب دکھاوا ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے سخت قید میں رکھا جائے جہاں سچ اور جھوٹ خود سامنے آ جائے۔ بادشاہ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، مگر اگر یہ بے گناہ نکلا تو انجام تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔
ان کو اس بار شہر سے باہر ایک پرانی سنسان قلعے نما جیل میں قید کر دیا گیا۔ وہاں دن رات کا فرق معلوم نہ ہوتا تھا، نہ سورج کی روشنی، نہ کسی انسان کی آواز۔ محمد اور احمد بے حد پریشان تھے مگر بے بس تھے۔ اون نے قید خانے میں بھی ہمت نہ ہاری، وہ ہر وقت ذکر کرتا، دعا پڑھتا اور صبر سے کام لیتا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک رات جیل کے کونے میں ایک پنجرے سے ہلکی آواز آئی، ہو ہو۔ اون چونک گیا، اس نے دیکھا ایک سبز رنگ کا طوطا پنجرے میں قید تھا۔ اون نے نرمی سے کہا، اے اللہ کی مخلوق، تم یہاں کیسے آئے؟ طوطا بولا جیسے انسان بولتا ہو، میں اس قلعے کا پرانا قیدی ہوں، بہت سے راز جانتا ہوں۔ اور حیران رہ گیا مگر ادب سے بولا، اگر تم راز جانتے ہو تو مجھے بتاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ طوطا آہ بھرتے ہوئے بولا، اے نوجوان، دنیا میں سب سے خطرناک چیز غلط مشورہ اور شک ہے۔ تمہاری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ طوطا بولا، بہت پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک نہایت سمجھدار طوطا تھا۔ بادشاہ ہر فیصلہ طوطے سے مشورہ لے کر کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے طوطے سے وعدہ کیا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، بس چند دن اور میرے پاس رہو۔ طوطے کے رشتہ دار جنگل میں آزاد تھے، وہ روز آ کر طوطے کو کہتے، تو قید میں کیوں رہتا ہے؟ اڑ جا، بھاگ جا۔ مگر طوطا کہتا، میں نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ توڑنا قید سے بدتر ہے۔ ایک دن بادشاہ نے جان بوجھ کر طوطے کے پنجرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ رشتہ دار شور مچانے لگے، یہی وقت ہے، اڑ جا۔ طوطا چند لمحے تڑپا مگر پھر خاموشی سے پنجرے میں بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً طوطے کو آزاد کر دیا اور کہا، جو وفاداری میں سچا ہو وہی اصل میں آزاد ہوتا ہے۔ طوطا اون کی طرف دیکھ کر بولا، جیسے وہ طوطا وعدے پر قائم رہا ویسے ہی تم بھی سچ پر قائم رہو۔ اسی رات وزیر نے جیل کے داروغہ کو رشوت دے کر حکم دیا، قیدی کو خاموشی سے ختم کر دو۔ مگر جیسے ہی داروغہ قید خانے میں داخل ہوا، طوطا زور سے چلایا، ظلم مت کرو، یہ بے گناہ ہے۔ داروغہ خوفزدہ ہو گیا، وہ بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور ساری بات بتا دی۔ بادشاہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر جیل پہنچا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اون کو عبادت میں دیکھا اور طوطے کی باتیں سنی۔ بادشاہ کا دل کانپ اٹھا۔ بادشاہ قلعے کی جیل میں داخل ہوا تو فضا میں عجیب سا سکون تھا۔ اون سجدے میں تھا اور سبز طوطا پنجرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ بادشاہ کے قدم خود بخود رک گئے۔ بادشاہ نے نرم آواز میں کہا، اے نوجوان، سر اٹھاؤ۔ اون نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر خوف نہیں، اطمینان تھا۔ بادشاہ کا دل بھر آیا۔ طوطا بول اٹھا، جہاں پناہ، اگر آج عدل نہ ہوا تو ظلم کی جڑ مضبوط ہو جائے گی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، وزیر اور داروغہ کو اسی وقت دربار میں پیش کیا جائے۔ دربار سجا، وزیر کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ داروغہ نے سچ سچ سب کچھ بیان کر دیا، رشوت، سازش اور قتل کا حکم۔ بادشاہ غصے میں کھڑا ہو گیا، تم نے میرے اعتماد کو رون ڈالا۔ وزیر چیخنے لگا، یہ سب جھوٹ ہے۔ طوطا بولا، جھوٹ چیختا ہے، سچ خاموش رہتا ہے۔ جیسے وعدہ توڑنے والا آزاد نہیں ہوتا، ویسے ہی سازش کرنے والا وفادار نہیں ہوتا۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے حکم سنایا، وزیر کو عہدے سے برطرف کیا جائے اور عمر قید دی جائے، داروغہ کو بھی سزا دی جائے۔ انصاف قائم ہو گیا۔ بادشاہ خود آگے بڑھا، ان کے ہاتھوں کی زنجیریں کھولی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے شک کیا۔ اون نے ادب سے جواب دیا، جہاں پناہ، سچ پر صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ محمد اور احمد دوڑ کر آئے اور اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگا لیا۔ تینوں بھائیوں نے آنکھوں میں آنسو تھے مگر خاموشی کے۔ بادشاہ نے طوطے کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے آج ایک جان بچائی اور ایک سلطنت کو ظلم سے بچا لیا۔ پنجرہ کھولا گیا، طوطا آزاد ہوا مگر اڑا نہیں۔ وہ بولا، میں نے بھی وعدہ نبھایا تھا، اب میری ذمہ داری پوری ہوئی۔
پھر وہ آسمان کی طرف اڑا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، اون تم میری بیٹی کے لیے منتخب ہو۔ یہ شادی نہیں، عدل اور وفاداری کا بندھن ہے۔ شادی سادگی اور وقار سے ہوئی۔ محمد اور احمد کو بھی اعلیٰ عہدے دیے گئے۔ ریاست میں امن پھیل گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ وہ زمانہ ہے جب سچ نے تخت پایا، اور بچے جب یہ کہانی سنتے تو کہتے وعدہ، صبر اور وفاداری یہی اصل طاقت ہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ وعدہ نبھانا آزادی سے بڑا ہے، شک سب سے بڑا دشمن ہے، صبر سچ کا محافظ ہے، وفاداری تخت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو کیسی لگی میری کہانی؟ اس کے بدلے صرف میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور روزانہ کی بنیاد پر میری ویڈیو دیکھتے رہیں اور اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔